محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں جیسے ہی بیڈ پر سونے جاتی تو مجھے لیٹتے ہی نیند آ جاتی تھی، لیکن نیند میں بھی میں محسوس کرتی تھی کہ جیسے میرے بیڈ پر 4-5 مرد موجود ہیں۔ صبح اٹھتی تو میرا جسم درد سے ٹوٹ رہا ہوتا تھا۔ میری ستیلی ماں میرا بہت زیادہ خیال رکھا کرتی تھی، مجھے گرم گرم دودھ پلاتی، دن بھر میری خوراک کا خیال رکھتی تھی۔ ایک دن سونے سے پہلے میں نے دودھ کا گلاس نہیں پیا تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی میری چیخ نکل گئی تھی، کیونکہ میرے اوپر 5 آدمی۔ ایک رات کا وقت تھا، میں اپنے بستر پر سو رہی تھی۔ میں بہت جوان اور خوبصورت تھی اور مجھے اپنے الگ کمرے میں سونے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ اس گھر میں 2 ہی کمرے تھے، لیکن میری ماں نے میرے کمرے کو بہت اچھے طریقے سے سجایا ہوا تھا اور میرا بستر بھی بہت خوبصورت اور نرم و ملائم تھا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں اس بستر پر اکیلی نہیں سو رہی تھی۔ میں اپنی ماں کو بھی اپنے بستر پر سونے نہیں دیتی تھی، اور آج ایسے لگا تھا جیسے ایک ہی ساتھ میرے بستر پر 4-5 لوگ بیٹھے ہیں۔ شاید میں کوئی خواب دیکھ رہی تھی یا نیند میں مجھے ایسا لگ رہا تھا، لیکن جب آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی تھی کہ میرے بستر پر واقعی 3 سے 4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ چاروں کے چاروں کوئی اور نہیں بلکہ مرد تھے۔ جسے ہی میں چیخنے چلانے کی کوشش کرنے لگی تو انہوں نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کہا، کون ہو تم لوگ، یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو وہ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ پھر مجھے ڈر لگنے لگا اور میں نے اپنی ماں کو آوازیں دینے لگی، پر میری ماں نے میری آواز نہیں سنی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری ماں بھی دروازے میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی، اور ایسی کھڑی ہوئی جیسے یہ کوئی تماشا دیکھ رہی ہو۔ پھر ان لوگوں نے مجھے کچھ ایسا بتایا کہ میں حیران و پریشان رہ گئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگ روز تیرا۔ میرا نام ایمان فاطمہ ہے۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی اور جوان تھی۔ میرے بابا اس دنیا میں نہیں تھے، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ مجھے ان کی بہت یاد آتی تھی، لیکن میری ماں ہمیشہ ہی میرا بہت زیادہ خیال رکھا کرتی تھی، میرے بہت زیادہ ناز و نخرے اٹھاتی تھی، اور کیوں نہ ہوتے، آخر میں اتنی خوبصورت اور گوری چٹی تھی۔ ہمارے پورے خاندان میں میرے جیسا کوئی بھی گورا چٹا نہیں تھا۔ میرے بابا بھی سانولے رنگ کے تھے اور میری ماں بھی، لیکن جب میرا دودھ جیسا سفید رنگ سب نے دیکھا تو سب لوگ حیران و پریشان ہو کر رہ گئے تھے۔ انہوں نے کہا، اس خاندان میں یہ اتنی خوبصورت لڑکی کیسے پیدا ہوئی ہے؟ کچھ لوگ تو مجھے یہ بھی کہتے تھے کہ یہ ہمارے خاندان کی نہیں لگتی ہے، لیکن میں اسی خاندان کا حصہ تھی۔ میرے بابا جان جب تک زندہ تھے تو کبھی کبھی مذاق میں میری ماں کو یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ یہ ہماری بیٹی ہی ہے نا، یا پھر تو نے کسی اور کے ساتھ چکر چلایا تھا؟ تو میری ماں بھی ہنس کر کہتی تھی، ہاں چلایا تھا چکر، اگر تمہارے ساتھ ہی رہتی تو پھر کوئی کالی کلوٹی بیٹی پیدا ہوتی۔ اور پھر وہ دونوں اسی بات پر ہنسنے لگ جاتے تھے۔ مجھے اپنی خوبصورتی پر بڑا گھمنڈ تھا، ناز تھا، غرور تھا، اور مجھے پتہ تھا کہ مجھے کوئی اچھا رشتہ مل سکتا ہے۔ بے شک ہم لوگ غریب تھے، لیکن میری خوبصورتی مجھے کسی امیر خاندان کی بہو بنوا سکتی تھی، اس لیے میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کرتی تھی، اور میری ماں میرے لیے بہت سارے رشتے تلاش کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ پر آج کل میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب سا ہو رہا تھا۔ مجھے رات ہوتے ہی ایسا لگتا تھا جیسے میرے بستر کے اوپر کوئی بیٹھا ہے۔ میں نے کمرے کو بڑی خوبصورتی سے سجایا تھا، ہر طرف قیمتی چیزیں رکھی تھیں، اور یہ سب کچھ آسانی سے نہیں ہوا تھا۔ میں نے بہت زیادہ سخت محنت کی اور پیسے جمع کرنے کے بعد اپنی پسند کی ساری چیزیں اس کمرے میں رکھی تھیں۔ میرا بیڈ بھی بہت بڑا تھا، جس پر میں نے ریشمی چادر بچھا دی تھی، اور تکیے بھی بہت نرم و ملائم تھے۔ میں اپنی ماں کو بھی اپنے کمرے میں سونے نہیں دیتی تھی، پر ایک رات مجھے ایسا لگا جیسے میرے بستر کے اوپر 4-5 مرد بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھ کر تو میں حیران و پریشان رہ گئی۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ میری آنکھیں بند تھیں، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا، اور پھر مجھے ایسا بھی لگا جیسے اس میں سے ایک آدمی نے میرے بازو پر ہاتھ رکھا ہے، لیکن جیسے ہی میں نے ایک جھٹکا لے کر اٹھی تو سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ صبح میں نے یہ بات اپنی ماں جی کو بتائی تو میری ماں تھوڑا بہت گھبرا گئی، پر کہنے لگی کہ تو نے کوئی برا خواب دیکھا ہوگا۔ میں نے کہا، خواب کیسا؟ خواب میں یہ آپ کو تھوڑی پتہ ہوتا ہے کہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ میں خواب میں نہیں تھی، میں جاگ گئی تھی، اور میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ یہ خواب ہو سکتا ہے، لیکن میری آنکھیں تو کھل گئی تھیں۔ میری ماں نے کہا، تو کیسی باتیں کرتی ہے؟ تیرے کمرے میں تو کوئی بھی نہیں جاتا، میں بھی تیرے کمرے میں نہیں آتی۔ بات تو ان کی بھی بالکل ٹھیک تھی، ایسے ہمارے گھر کوئی کیسے آ سکتا تھا؟
اور وہ بھی رات کے وقت، اور میری ماں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ آج کل گرمی تھی تو میری ماں باہر صحن میں ہی سویا کرتی تھی اور اس گھر میں کوئی تھا ہی نہیں، اس لیے میں نے بھی ان کی بات پر یقین کر لیا کہ ہاں شاید مجھے ہی وہم ہوا ہوگا۔ پر چلو میں نے اس بارے میں اتنا نہیں سوچا۔ پر میری ماں میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ صبح ناشتے میں وہ میرے لیے بھیگے ہوئے بادام، اخروٹ، انجیر، ہلدی والا دودھ، گھر میں پالی ہوئی مرغیوں کے انڈے، اصلی گھی کا پراٹھا، مجھے اس طرح کی چیزیں کھلایا کرتی تھی۔ اور میرا کوئی ایسا حساب کتاب تھا کہ میں جتنا بھی کھاتی تھی مجھ پر وزن نہیں لگتا تھا۔ میں ہمیشہ چمکتی رہتی تھی۔ لوگ مجھے دیکھ کر حیران ہوتے تھے اور کہتے تھے ہاں اتنا اچھا کھاتی ہے تبھی تو خوبصورت ہے۔ میری ماں گھر بیٹھ کر لوگوں کو کپڑے سیتی تھی اور جو بھی پیسے بنتے تھے وہ مجھ پر ہی لگاتی تھی۔ گھر ہمارا اپنا تھا اور کھانے پینے کا خرچ اتنا زیادہ نہیں تھا۔ میرے ایک ماموں بھی تھے جو باہر کے ملک میں ہوتے تھے اور وہ صرف میرے لیے ہر مہینے کچھ پیسے بھیج دیتے تھے اور میں ان میں سے اپنے پسند کے کپڑے اور چیزیں بنا لیا کرتی تھی۔ مجھے اپنی زندگی سے بڑا پیار تھا، محبت تھی۔ پر اب میری عمر شادی کی ہو گئی تھی اور میری ماں نے کہا تھا کہ تو بہت خوبصورت ہے، اتنی پیاری ہے کہ تجھ سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو تجھے کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہے۔ لیکن شادی کر کے دوسرے گھر میں جائے وہ خوبصورت لڑکیوں کو بھی گھر کی نوکرانی بنا دیتے ہیں۔ پر میں اپنی ماں جی سے کہتی تھی کہ آپ مجھے ایسے ویسے خاندان میں مت بیانا جہاں پر اس طرح کے لوگ ہوں گے۔ میرے اچھے خاندان میں، امیر خاندان میں شادی کرنا۔ دن میں بھی وہ میرے لیے میری پسند کا ہی کھانا بناتی تھیں اور روز رات کو مجھے ایک گلاس گرم گرم دودھ پلاتی تھیں جس میں تھوڑا سا اصلی دیسی گھی بھی ڈالا کرتی تھیں، اور اس دودھ کو پیتے ہی مجھے بہت اچھی نیند آتی تھی تو میں فوراً سو جایا کرتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ ہمیشہ سے یہ روٹین چل رہی تھی، پچھلے کچھ مہینوں سے ایسا ہی ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں بیمار ہو گئی تھی تو ڈاکٹر نے کہا تھا اس کی خوراک کا بہت خیال رکھنا، اس لیے اس کے بعد سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میری ماں کے پاس بہت سارے پیسے تھے۔ میں نے کہا آپ کے پاس اتنے سارے پیسے کہاں سے آ گئے ہیں؟ تو کہنے لگی کہ بہت بڑا آرڈر آیا ہے، شادی کے کپڑے ہیں۔ میں نے کہا کہ شادی کے کپڑے؟ پھر تو مجھے بھی دکھائیں، میں بھی دیکھوں گی، کیونکہ شادی کے کپڑے وہ تو بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور دلہن کا جوڑا بھی آیا ہوگا۔ مجھے ایسی چیزوں کو دیکھنے کا بہت شوق رہتا تھا، لیکن میری ماں تھوڑا سا گھبرا گئی اور کہنے لگی نہیں، کپڑے ابھی آئے نہیں ہیں، ابھی تو انہوں نے پیسے بھیجے ہیں، کپڑے تو 2-4 دن کے بعد آ جائیں گے۔ یہ بھلا کیسی بات تھی کہ انہوں نے پیسے بھیج دیے اور کپڑے نہیں بھیجے؟ اتنا کون اچھا تھا یہاں پر جو ایڈوانس میں پیسے دے رہا تھا؟ اس کا مطلب کہ میری ماں جھوٹ بول رہی تھی کہ میرا ماں میرا بہت زیادہ خیال رکھا کرتی تھی۔ رات کو پھر آ گئی تھی دودھ کا گلاس لے کر۔ میں نے کہا آج میرا دل نہیں کر رہا ہے دودھ پینے کا، تو کہنے لگی آج تو تجھے پینا ہی پڑے گا، صبح تو کہہ رہی تھی کہ میری ٹانگوں میں درد ہے، میرے پیروں میں درد ہے۔ میں نے کہا ہاں میری کمر میں بھی بہت درد تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ دودھ پی لے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ میں نے دودھ پیا اور 15 منٹ میں ہی مجھے ایسی بے ہوشی والی نیند آئی کہ میری کب آنکھ لگ گئی پتہ ہی نہ چلا، اور صبح ہوئی تو پھر سے وہی میرے بدن میں شدید درد تھا۔ میں لنگڑا لنگڑا کے چل رہی تھی۔ میری ماں پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا لگتا ہے تجھے لوگ دیکھتے ہیں نا، اس لیے تجھے نظر لگ جاتی ہے۔ میں نے کہا آپ بھی نظر پر یقین رکھتی ہو؟ تو میری ماں نے کہا ہاں ہم لوگ بھی نظر پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کی نظر بہت بری ہوتی ہے اور وہ آپ کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ نظر لگ جاتی ہے۔ سوچ تجھے کس چیز کی کمی ہے؟ میں نے کہا ہاں بات تو کچھ ایسی ہی ہے، مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ روز رات کو میرے کمرے میں کوئی نہ کوئی آتا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ مرد ہوتے تھے۔ تو میں ان سے پوچھتی تھی کہ میرے کمرے میں رات کو کوئی آیا تھا؟ تو وہ کہتی تھی نہیں کوئی نہیں آیا تھا، لیکن مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ کوئی میرے بستر پر بیٹھا ہے، پر میں اٹھ نہیں پاتی تھی۔ مجھے وہ محسوس تو ہو رہے ہوتے تھے پر میرے اندر اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، میری آنکھیں نہیں کھلتی تھی، جیسے میں بہت زیادہ نیند میں ہوں۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی انسان سو رہا ہوتا اور کوئی دوسرا اسے آ کر کہے کہ اٹھو زلزلہ آ گیا ہے، بھاگو بھاگو کوئی مصیبت آ گئی ہے، تو وہ نیند سے اٹھ کر بھاگ جاتا ہے۔
لیکن مجھے ایسی نیند آتی تھی کہ مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ کچھ ہو رہا ہے اور مجھے اٹھ جانا چاہیے، لیکن میں پھر بھی اٹھ نہیں پاتی تھی۔ ایسی بے ہوشی والی نیند مجھے کہاں سے آ رہی تھی؟ اور یہ 2-3 مہینوں سے ہی ہو رہا تھا۔ ان 2-3 مہینوں میں ویسے بہت کچھ بدل گیا تھا۔ مجھے عجیب و غریب سی نیند آتی تھی، میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی، میری ماں کے پاس پیسے بھی بہت زیادہ ہوتے تھے اور گھر میں چیزیں بھی آ رہی تھیں، اور مجھے بھی راتوں کو اس طرح سے محسوس ہوتا تھا۔ اگر اپنی ماں کے بارے میں سوچوں تو وہ کسی بھی چیز میں کمی نہیں رکھتی تھی، مجھ سے بہت بھی پیار بھی کرتی تھی، میرا بہت زیادہ خیال بھی رکھتی تھی۔ مجھے نہیں یاد تھا کہ آخری دفعہ انہوں نے مجھے کب ڈانٹا تھا یا بچپن میں بھی کبھی مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہو۔ وہ تو پورے محلے کے لیے ایک مثال تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ عابدہ جیسی ماں کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ایک دن میں اپنی ایک کزن کے گھر چلی گئی تھی، وہاں میرے چاچا کی بیٹی تھی۔ میں نے جا کر اس کے پاس بیٹھ گئی اور باتوں باتوں میں میں نے اسے بتا دیا کہ آج کل میری طبیعت خراب رہتی ہے۔ تمہاری طبیعت خراب ہو تو وہ ایک نارمل بات ہے، تم یہ شکر ادا کرو کہ تمہاری قسمت نہیں خراب، ورنہ تمہاری ماں تمہاری ساری زندگی تباہ و برباد کر سکتی تھی۔ وہ جس طرح سے تمہیں رکھے ہوئے ہیں نا، اس طرح تو اپنی اصلی ماں کسی کو نہیں رکھتی۔ ہاں، یہ بات سچ تھی کہ عابدہ میری اصلی ماں نہیں تھی۔ میری اصلی ماں اس دنیا سے جا چکی تھی، وہ مجھے جنم دیتے ہی مر گئی تھی، اور جب تک میں نے 2 سال کی ہوئی تو میرے بابا جان بھی چلے گئے تھے۔ شروع ہی میں مجھے میری سوتیلی ماں نے بھی پالا پوسا، اور پھر بابا جان بھی اس دنیا میں نہ رہے تو اس نے دوسری شادی نہیں کی اور مجھے ہی پالنے میں اپنی زندگی گزار دی تھی، کیونکہ اس سے پہلے ان کی شادی ہوئی تھی پر وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی، اس لیے اس نے ایک ایسے مرد سے شادی کی تھی جس سے کہ پہلے ہی ایک بیٹی تھی، یعنی کہ میرے بابا جان سے۔ پر میرے بابا جان بھی اس دنیا میں زیادہ نہ رہے تھے۔ سبھی لوگ حیران و پریشان ہوتے تھے۔ لوگ کہتے تھے تو جھوٹ بولتی ہے، لگتا ہے تیری سوتیلی ماں تجھ پر ہاتھ بھی اٹھاتی ہے، تجھ سے گھر کے سارے کام کاج بھی کرواتی ہے۔ میں نے کہا پھر ایسا ہوتا تو مجھے جھوٹ بولنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ اور دیکھو میرے ہاتھ پیروں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ میں گھر کے کام کاج کرتی ہوں گی، برتن دھوتی ہوں گی۔ تو پھر لوگ کہتے تھے ہاں لگتا تو نہیں ہے، ایسا لگتا ہے تو بستر سے بھی نہیں اترتی۔ مجھے بھی پہلے یہ بات پتہ نہیں تھی کہ عابدہ میری اصلی ماں نہیں ہے۔ یہ بات مجھے 1 سال پہلے ہی پتہ چلی تھی، اور اب میری عمر 18 سال ہو گئی تھی۔ وہ بھی اسی خاندان کی ایک عورت نے بتایا تھا کہ تو میں نے اسے سیدھا کہہ دیا کہ میری اپنی ماں سے نہیں تو کیا ہوا؟ تو میں جب سے آنکھ کھولی ہے اسی کو دیکھا ہے۔ ابھی تک میں نے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ وہاں میری اپنی ماں نہیں ہے۔ مجھے اسے یہاں بتا کر دکھی کرنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ اس نے میرے لیے اتنا کچھ کیا تھا، اور میرے لیے یہ میری ماں سے بھی بڑھ کر تھی، لیکن لوگ باتیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے آج تک کوئی ایسی سوتیلی ماں نہیں دیکھی جو اپنی سوتیلی اولاد کے لیے اتنا کچھ کر سکے۔ اتنا تو کوئی اپنی ماں بھی اپنے بچے کو نہیں کھلاتی اور اتنی محنت نہیں کر، یہاں تک کہ اس نے دوسری شادی بھی نہیں کی۔ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ معاشرہ نہ اس محبت کو ہضم نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں نا، نفرت کی آواز بہت اونچی ہوتی ہے۔ نفرت سے بھری ہوئی کہانیاں بہت آگے جاتی ہیں، اور نفرت سے بھری ہوئی کہانیاں بھی آگے جاتی ہیں، اور محبت کی کہانیاں کہیں کھو جاتی ہیں، گم ہو جاتی ہیں۔ سوتیلی ماں اپنی سوتیلی اولاد کے ساتھ کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ یہ بات تو کسی کو بھی ہضم نہیں ہو سکتی، اس لیے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ پر میں اس بارے میں سوچتی بھی نہیں تھی جب تک کہ مجھے اور کوئی یاد نہیں کروا دیتا تھا۔ پر اپنی کزن کو جب میں نے یہ سب کچھ بتا دیا تو اس نے کہا پھر تو یہ سب کچھ تیرے ساتھ تیری ماں ہی کروا رہی ہے۔ میں نے کہا تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میری ماں میرے ساتھ کیا کروا سکتی ہے؟ اس نے کہا تم خود ہی کہہ رہی ہو، تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہارے کمرے میں رات کے وقت کچھ مرد آ جاتے ہیں۔ تو ایک بات مجھے یہ بتا کہ جوان خوبصورت لڑکی کے کمرے میں 4 سے 5 مرد کب آتے ہیں؟ اب ہم لوگ جوان ہو گئے تھے، اس لیے پتہ تو ہمیں ہر بات کا تھا۔ میں تو ڈر گئی تھی۔ میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا پھر تیری کمر میں درد کیوں رہتا ہے؟ کیوں بیمار رہتی ہے؟ اپنی شکل دیکھ، تیری شکل بھی ایسے لگ رہی ہے جیسے تیری شادی ہو چکی ہو۔
اس دن میں نے اپنی بہن کی باتوں پر یقین کر لیا اور یہ نہیں سوچا کہ وہ مجھ سے جلتی ہے، حسد کرتی ہے، اس لیے میرے دل و دماغ میں غلط بات ڈال رہی ہے۔ اس کی بات سن کر تو میں گھر پر آ گئی تھی اور سوچنے لگی کہ اب میرے دل و دماغ میں ساری باتیں گھومنے لگی تھیں۔ 2-4 مہینے سے میرے ساتھ یہ مسئلہ بنا ہوا تھا اور 2-3 مہینے پہلے ہی میری ماں کے ہاتھوں میں اتنے پیسے تھے کہ ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی تھیں، کہیں وہ میرا خیال اس لیے تو نہیں رکھتی تھیں کہ جیسے بکرے کو زیادہ کھلایا جاتا ہے پلایا جاتا ہے کیونکہ پھر اس کو قربان کرنا ہوتا ہے۔ میری ماں کچن میں کھڑی میرے لیے دودھ بنا رہی تھی اور میں اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، کیا بات ہے ایمان، کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے کہا، یہ دیکھ رہی ہوں کہ آپ کتنے چاہ اور پیار محبت سے میرے لیے روز یہ دودھ بناتی ہو، کیا ملاتی ہو اس میں؟ اس نے کہا، کیا ملاتی ہوں؟ اصلی دیسی گھی ہوتا ہے، کچھ بادام ہوتے ہیں، تھوڑی سی شکر ہوتی ہے اور دودھ ہوتا ہے اور میرا ڈھیر سارا پیار ہوتا ہے۔ میں نے کہا، کون سا پیار ہوتا ہے؟ وہ پیار جو ستیلی ماں بچے سے کرتی ہے، لیکن ستیلی ماں تو بچے سے کبھی پیار ہی نہیں کرتی۔ میری ماں کے ہاتھ رک گئے تھے اور وہ مجھے دیکھنے لگی تو اس نے کہا کہ آج تو یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے، کون ہے تیری ستیلی ماں؟ میں نے کہا، مجھے پتہ ہے کہ آپ میری اپنی ماں نہیں ہو۔ تو یہ سن کر وہ حیران و پریشان رہ گئی۔ میں نے کہا، ہاں مجھے 1 سال سے اس بارے میں پتہ ہے، مجھے رشتہ داروں نے بتا دیا تھا، پر میں آپ سے کبھی بھی یہ بات نہیں کی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے کہا، میں تیری ستیلی ماں ہوں، تیری ماں نے نہ تجھے کبھی دیکھا تھا، نہ اسے تجھے اپنی گود میں اٹھانے کا وقت ملا۔ وہ بیچاری اس دنیا سے چلی گئی تھی، لیکن میں نے تجھے پالا پوسا، لیکن اپنا دودھ نہ پلا سکی۔ اس کی ساری رات کے لیے جاگتی تھی۔ تجھے یہ بات جس نے بھی بتائی ہے نہ، وہ میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ وہ کبھی بھی تیرے لیے اچھا نہیں سوچتا ہوگا، ورنہ تجھے یہ بات نہ بتاتا۔ میں نے اسے کہا، خدا کی قسم، جب مجھے یہ بات پتہ چلی تھی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں نے اس کو بھی یہی کہا تھا کہ اگر میری ماں ستیلی ہے تو کیا ہوا، میرے لیے تو وہی میرا سب کچھ ہے۔ لیکن آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اپنی ماں اپنی ہوتی ہے اور پرائی ماں پرائی ہوتی ہے۔ تو میری ماں نے کہا، کیوں آج ایسا کیا ہو گیا ہے کہ تجھے ایسا لگنے لگ گیا ہے؟ کیا غلطی کر دی ہے میں نے؟ تو میرا دل جلا رہی ہے۔ تجھے ایک بات بتاتی ہوں، ایک ماں بہت پیار کرتی ہے نا بچے سے، کیونکہ اس نے بچے کو خود جنا ہوتا ہے، اس کے لیے تکلیف اٹھائی ہوتی ہے، اس کا پیار کرنا تو بنتا ہے نا۔ وہ پیار نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ اس کا اپنا بچہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر ستیلی ماں اپنی ماں سے بڑھ کر پیار کرے تو پھر یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ اس نے آپ کے لیے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی ہوتی، آپ کو جنم نہیں دیا ہوتا، پھر بھی وہ آپ سے پیار کرتی ہے، اس کے نمبر زیادہ بنتے ہیں۔ ایمان فاطمہ، میں نے تیرے لیے اپنی جوانی خراب کی ہے، تجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ پہلے دودھ کا گلاس اتنا کہہ کر وہاں سے چلے گی۔ مجھے بھی بعد میں ایسا لگا کہ میں نے کچھ زیادہ ہی بول دیا تھا، پر صبح میں نے اپنی ماں کو صرف ایک لفظ سوری کا بولا تو وہ پہلے سے جیسی ہو گئی اور اس نے کہا، ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، بچے تو اسی طرح کرتے ہیں، لیکن ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، ان کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں، اس لیے وہ معاف کر دیتے ہیں۔ میں پھر سے اپنے کزن سے ملنے گئی اور میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ اس نے کہا، یہ تیری ستیلی ماں ہے نا، یہ پہلے ہمارے ساتھ رہتی تھی، اس سے پوچھ کے اس نے گھر خاندان کیوں چھوڑا اور یہ تجھے لے کر اتنی دور کے علاقے میں کیوں چلی گئی تھی؟ اس لیے تاکہ ہم من مرضی سے رہ سکیں، کیونکہ ہم وہاں پر تو سب کی آنکھوں کے سامنے رہتی تھی۔ ایک محلہ تھا تو اس میں آدھے سے زیادہ لوگ اپنے ہی گھر تھے، سب لوگ ایک دوسرے کے جاننے والے تھے، پہچاننے والے تھے۔ یہ بات ہمارے بڑوں کو اچھی طرح پتہ تھی، معلوم تھا، اور اب تک نہیں سمجھ سکے تھے۔ ایک دن اس کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ یہ تجھے اٹھا کے پاگلوں کی طرح بھاگی اور کہنے لگی کہ اب میں اپنی بیٹی کو یہاں نہیں رکھوں گی، اور اس وقت تیری عمر ہی کیا تھی؟ تو بہت کم عمر تھی۔ میں نے کہا، ہاں وہ بات تو مجھے آج بھی یاد ہے، لیکن یہ سب ہوا کیسے، یہ مجھے آج تک نہیں پتہ چلا۔ میں اسی دن کے بعد سے ہم لوگوں نے دوسرا گھر لے لیا تھا۔ یہ گھر میری ماں کے باپ کا تھا، یعنی کہ میرے ستیلے ماں کے باپ کا، اور یہاں پر اب ہم لوگ رہتے تھے، اس سے میں اپنے رشتہ داروں سے زیادہ نہیں مل پاتی تھی۔ پر یہ میری کزن میری اچھی دوست تھی، تو کبھی کبھی میں اس کے گھر چلی جایا کرتی تھی۔
یہ ساری باتیں میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن اب شاید مجھے سوچنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ سب کچھ عام نہیں تھا۔ مجھے روز رات کو ایسا کیوں لگتا تھا جیسے میرے بستر پر 4-5 مرد بیٹھے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ میری ماں مجھے بیچ رہی تھی؟ اور کیوں نہ بیچتی مجھے؟ میں تو اتنی خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی، وہ میری خوبصورتی کو بیچ سکتی تھی، اور آج کل اس کے پاس بہت زیادہ پیسے بھی ہوتے تھے۔ ایک دن میں نے پھر سے اس سے سوال جواب کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے کہا کہ تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ تو اس نے کہا، یہ مت پوچھ کہ پیسے کہاں سے آتے ہیں، لیکن تجھے میں بہت جلد خوش کر دوں گی۔ میں نے کہا، ہاں ہاں، مجھے بھی تو کچھ کرنا چاہیے جب خود اتنی خوش ہو رہی ہو۔ تو میری ماں نے کہا، آج کل تم مجھ سے کس طرح کی باتیں کرتی ہے؟ جب تو بچپن میں غلطی کرتی تھی تو میں تجھے تھپڑ بھی مارتی تھی۔ میں تو تیری ستیلی ماں صحیح، لیکن تجھے پیار کرنے میں نے کیا، اور غصہ بھی میں نے ہی کیا۔ لیکن اب تو اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہے؟ کیوں مجھے غصہ دلا رہی ہے؟ میری زبان میں زہر گھل گئے تھے کیا؟ مجھے میری ماں پر غصہ آتا تھا، کیونکہ مجھے پتہ تھا وہ میرے ساتھ کچھ غلط کر رہی ہے، اور اگر میرے ساتھ ایسا ویسا کچھ کر رہی تھی تو کیا یہ چھوٹی بات تھی؟ وہ مجھے استعمال کر رہی تھی۔ روز کہتی تھی، تیرے لیے کوئی رشتہ تلاش کرنا ہے، لیکن آج اس بات کو 1 سال ہو گیا تھا، لیکن کوئی بھی رشتہ ہمارے گھر نہیں آیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ رشتے کے بارے میں جھوٹ بولتی تھی، تاکہ بس مجھے اس طرف لگائے رکھے کہ ہاں رشتہ ہے، لیکن کوئی رشتہ نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ جو میری ماں مجھے روز ایک دودھ کا گلاس پلاتی تھی نا، اس دودھ کے اندر ہی کوئی چیز وہ ملا دیا کرتی تھی، کیونکہ جیسے ہی میں دودھ پیتی مجھے بہت سکون کی نیند آ جاتی تھی، اور ایسی نیند آتی تھی کہ جیسے میں بے ہوش ہو گئی ہوں، مجھ سے اٹھا بھی نہیں جاتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج میں دودھ نہیں پیوں گی، لیکن اس کو یہ بات نہیں بتاؤں گی، ناٹک کروں گی، ڈرامہ کروں گی کہ دودھ پی لیا ہے، لیکن اصل میں دودھ نہیں پیوں گی۔ پھر دیکھوں گی رات کو کیا ہوتا ہے، کیونکہ مجھے اچھے سے یاد ہے ایک دن میں نے دودھ پینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن میری ماں جی نے مجھے زور زبردستی دودھ پلا دیا تھا اور کہا تھا یہ تیرے لیے بہت ضروری ہے۔ اصل میں میرے لیے ضروری نہیں تھا، ان کے اپنے لیے بہت زیادہ ضروری تھا۔ میں اب کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی جو میں بے وقوف بن جاتی، پاگل بن جاتی، اور میں نے سوچ لیا تھا اگر میری ماں غلطی پر ہوئی تو میں اس کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں سلوک کروں گی، پولیس کو بتا دوں گی، اپنے رشتہ داروں کے پاس رہنے کے لیے چلی جاؤں گی اور اس کو سزا دلواؤں گی۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس میری اصلی ماں کی کوئی تصویر ہے، فوٹو وغیرہ ہے؟ اسے یہ بات بہت بری لگ گئی تھی۔ اس نے کہا، تجھے اپنی ماں کی یاد آ رہی ہے؟ میں نے کہا، یاد کیسے آئے گی جب میں اس کو جانتی ہی نہیں، پر دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ دکھنے میں کیسی لگتی ہے۔ اس کا مطلب کہ وہ بھی میری طرح خوبصورت تھی، تبھی تو میں نے اس پر گئی ہوں۔ تو میری ماں نے کہا، ہاں ہاں، وہ تیری طرح ہی خوبصورت تھی، حسین تھی، گوری چٹی تھی، تبھی تو اس پر گئی ہے، لیکن میرے پاس اس کی کوئی تصویر نہیں ہے۔ اگر میرے پاس کوئی تصویر ہوتی تو میں تجھے ضرور دکھاتی، لیکن تو اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ لے تو سمجھ اپنی ماں کو ہی دیکھ رہی ہے، بالکل تیری ہی طرح تھی۔ سچ کہتے ہیں جس کو کبھی دیکھا نہ ہو، جانا نہ ہو، آپ اس کی یاد نہیں آ سکتی۔ مجھے بھی میری اپنی ماں کی یاد تو نہیں آ رہی تھی، پر دل میں ایک بات ضرور آ رہی تھی، اگر میری ماں اب میرے ساتھ ہوتی تو میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں کرتی جو یہ میری ستیلی ماں کر رہی تھی۔ ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، ماں بچے کو کوئی بھی تکلیف ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ سوچ لیا تھا کہ آج رات میں وہ دودھ کا گلاس نہیں پیوں گی، اور رات ہونے میں تھوڑا سا وقت باقی تھا۔ میں رات ہونے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ مجھے آج اس راز کے بارے میں پتہ چل جانا تھا۔ میری یہ ماں روز میرے ساتھ کون سا کھیل کھیل رہی تھی۔ رات ہونے سے پہلے میں نے اپنی ماں کو کسی سے فون پر بات چیت کرتے ہوئے سنا تھا کہ مجھے بڑا آرڈر چاہیے، میرا کام نہیں ہو رہا، ایک کام کرو، 4 سے 5 کی بجائے 8-9 بھیج دو۔ جب میں نے یہ لفظ سنا تو حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے میری ماں ہی میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی تھی، اور اب وہ 4-5 مردوں کی بجائے 8-9 مردوں کو بلا رہی تھی، اور اتنی آسانی سے یہ سب کچھ کر رہی تھی کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔
کیونکہ میں بھی ابھی تک اسی کو اپنی ماں سمجھتی رہی تھی۔ اس کے علاوہ میرا اس دنیا میں کون تھا؟ ہاں، کچھ رشتہ دار تھے، لیکن وہ سب تو مجھ سے جلتے تھے، کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ آج تک کچھ اچھا نہیں کیا تھا۔ وہ تو اب کیسے کرتے؟ میری ماں سب سے بغاوت کر کے نکلی تھی۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ آج میں اپنی ماں کو روکنے والی نہیں تھی۔ پھر دودھ جیسا ہی بناتی ہے، وہ دودھ بنا کر میرے کمرے میں لے آئی اور مجھے کہا یہ پی لینا، اور میں نے اس کے سامنے ہی سائیڈ میں رکھ دیا گلاس کو۔ اور پھر جب وہ وہاں سے چلی گئی تو میں کچھ اداس اور ناراض تھی، لیکن میں نے دودھ نہیں پیا اور جا کر باتھ روم میں دودھ کو پھینک دیا، اور اب بستر پر بیٹھے انتظار کرنے لگی کہ کیا ہوتا ہے۔ عجیب سی بات تھی کہ مجھے پھر بھی نیند آ رہی تھی۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ اب مجھے نیند کیوں آ رہی ہے۔ آج تو میں نے دودھ کا گلاس بھی نہیں پیا تھا، اور میں نے جب اٹھ کر جا کر دیکھا تو میری ماں بھی اپنے کمرے میں پرسکون ہو کر سو رہی تھی۔ دروازہ بھی بند تھا اور اس نے دروازے کو اندر سے تالا لگایا تھا۔ جب میں نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ گھر میں کوئی آ جاتا ہے، وہ دروازے کو اندر سے تالا لگا لیتی تھی، اور چابی بھی اسی کے تکیے کے پاس ہی پڑی ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ مجھے تو اتنی نیند آ رہی تھی کہ میں جیسے ہی بستر پر لیٹتی اور آنکھیں بند کر کے فوراً سو جاتی تھی، لیکن میں نے تو دودھ بھی نہیں پیا تھا۔ اس کا مطلب ہے میری ماں دودھ میں کچھ بھی نہیں ملاتی تھی۔ پھر میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ میں بستر پر لیٹ گئی اور 15 سے 20 منٹ کے بعد مجھے ایسے لگنے لگا جیسے 4-5 مرد میرے بستر کے اوپر بیٹھے ہیں۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور اٹھ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میری ماں وہاں آ گئی۔ میں نے ان کے سامنے سب کچھ بول دیا۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو ابھی یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے؟ تم تو مجھے بیچ رہی ہو، لوگوں کو اندر بلاتی ہو، مجھ سے دھندا کروا رہی ہو۔ میں نے پاگلوں کی طرح چیخنا چلانا اور رونا شروع کر دیا تھا۔ میں نے کہا ستیلی بیٹی ہوں نا، یہ سب کچھ کہہ رہی ہو؟ وہ حیران ہو گئی۔ اس نے مجھے گلے سے لگا لیا اور وہ بھی رونے لگی۔ اس کے بعد اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میں حیران و پریشان رہ گئی تھی، اور مجھے میرے سارے سوالوں کے جوابات مل گئے تھے۔ میری ماں نے کہا جو تو میرے پاس پیسے دیکھ رہی تھی نا، وہ کام کے ہی پیسے تھے۔ میں دن رات کام کر رہی تھی اور اتنے پیسے جمع اس لیے کر رہی تھی کہ کیونکہ تو نے کہا تھا کہ تجھے بڑے والا ٹچ موبائل لینا ہے۔ میں تیرے موبائل کے لیے پیسے جمع کر رہی تھی، اور جو تو نے مجھے فون پر بات کرتے ہوئے سنا کہ 4-5 نہیں سے کام نہیں چلے گا، 8-9 بھیج دو، وہ میں کپڑوں کے جوڑوں کی بات کر رہی تھی، مردوں کی نہیں۔ اور اب میں تجھے بتاتی ہوں تجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ تیرے بستر پر کوئی مرد بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ جب تو بہت چھوٹی سی تھی اور ہم تیرے رشتہ داروں کے گھر میں رہتے تھے، تو ایک دن تیرے رشتہ داروں کی غلطی اور لاپرواہی کی وجہ سے تجھے کچھ لوگ اٹھا کر لے گئے تھے، کیونکہ تو بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ تیرے ساتھ بہت برا ہوا تھا، تیرے ساتھ حادثہ پیش آ گیا تھا، لیکن اس وقت تو اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کی بیٹی ٹھیک ہے، وقت کے ساتھ ہی سب کچھ بھول جائے گی، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ سب کچھ تیرے خاندان والوں کی وجہ سے ہوا تھا، اس لیے میں تجھے وہاں سے لے کر یہاں پر آ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تمہیں اس بارے میں پتہ تو نہیں ہے، لیکن اس کے دل و دماغ میں کسی کونے میں ہمیشہ یہ بات زندہ رہے گی۔ ہو سکتا ہے اسے برے خواب آئیں، اس لیے تجھے رات کو برے سپنے آتے ہیں، تو میں تجھے دودھ کے اندر تھوڑی سی نیند کی دوائی ملا کر دیتی ہوں تاکہ تو سو سکے، لیکن وہ بالکل تھوڑی سی ہوتی ہے، اس لیے تجھے برے خواب آتے ہیں۔ اس گھر میں کیوں کوئی آئے گا؟ میں نے تجھے ان سب سے اس لیے نہیں بچایا تھا کہ میں تیری سوتیلی ماں ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں تیرے ساتھ یہ سب کچھ کرتی تو میرے لیے میری جان ہے، میری جان کا ٹکڑا ہے۔ میری ماں نے مجھے اسی ڈاکٹر سے بھی ملوایا اور یہ بھی بتایا کہ تیرے لیے رشتے تو تلاش کر رہی تھی، لیکن اچھے لوگ نہیں مل رہے تھے۔ میں چاہتی تھی جس طرح میں تجھے سنبھال کر رکھتی ہوں، اسی طرح تیرا شوہر بھی تیرا بہت زیادہ خیال رکھے، اور جس نے تجھے میرے خلاف بھڑکایا ہے اسی کے جاننے والے نے تیرے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا۔ میں تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر رہ گئی تھی۔ میں نے ان کے بارے میں کتنا برا سوچا تھا، لیکن اس نے میرے ساتھ کتنا اچھا کیا تھا، اور وہ بھی تو میری دوسری شادی کر سکتی تھی۔ انہوں نے اپنے جوانی قربان کر دی اور مجھے بڑا کیا تھا۔ میں نے ان سے معافی مانگی تو ماں نے مجھے معاف کر دیا اور کہا بس تم کسی کی باتوں میں مت آنا، اور جو
یہ تیرے ساتھ ہو رہا ہے تیری زندگی کا حصہ ہے۔ میں نے کہا اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے، مجھے باقی کچھ یاد نہیں تھا، بس وہ وجاہت کے سائے تھے جو میری آنکھوں میں ابھی بھی بسے ہوئے تھے، لیکن میں ابھی سے ٹھیک سے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بس اس کے بعد میں نے دوسروں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے کوئی کچھ کہتا رہتا، میں اس سے کہتی تھی کہ میں اس سے لڑنے لگ جاتی تھی، جھگڑتی تھی اور ان سے کہتی تھی کہ وہ میری ماں ہے، میری ماں کے خلاف کوئی بھی بات مت بولو۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔